بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو 3 الیکشنز پٹیشنز پر الیکشن ٹرائبونل سے متعلق جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج بڑا تگڑا حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو ایک بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی تھی اور کرپٹ مافیا کے خلاف، پہلے اسی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بڑا ایکشن لیا گیا، چونکہ جب نگران حکومت تھی تو میڈیسن کے شعبے میں بہت بڑی کرپشن ہوئی تھی، جس کے اوپر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی، اور اب اس میں جو 15 اہلکاروں کے سابق سیکٹری صحت سمیت 15 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کی محکمہ صحت میں دواؤں اور طبی آلات کی خریداری میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ سابق مشیر صحت، سابق سیکٹری صحت اور دیگر 15 اہلکاروں کو کرپشن کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ بڑے جو مشیر صحت جو صوبائی کابینہ میں تھے، سابق سیکٹری صحت اور دیگر لوگوں کے خلاف، بڑے افسران کے خلاف کارروائی کے لیے ان کو کرپشن کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے محکمہ صحت میں اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات کے لیے معاون خصوصی برائے اینٹی کرپشن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا تحقیقاتی کمیٹی قائم کی تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے تیار کی گئی انکوائری رپورٹ میں محکمہ صحت میں دواؤں اور طبی آلات کی خریداری میں اربوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023-24 میں 40 ارب 44 کروڑ اور 84 لاکھ روپے کی ادویہ اور طبی آلات خریدے گئے، جس میں 1 ارب 90 کروڑ اور 45 لاکھ روپے خرد برد کیے گئے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق 4 ارب اور 44 کروڑ 44 کروڑ اور 84 لاکھ روپے کی خریداری بھی غیر ضروری کی گئی۔ سرکاری ہسپتالوں کے لیے دواؤں کی خریداری کے لیے 81 فرمز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ان کمپنیوں سے 1300 مختلف دواؤں اور آلات کی خریداری کی جانی تھی۔ دستاویز کے مطابق صرف 14 کمپنیوں کو 8 سے 10 نان ایمرجنسی اشیاء کے آرڈرز دیے گئے، جن کی لاگت کروڑوں روپے تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں سابق مشیر صحت، سابق سیکٹری صحت اور دیگر 15 اہلکاروں کو کرپشن کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انکوائری کمیٹی نے اہلکاروں کے خلاف محکمانہ تادیبی کارروائیوں کی سفارش بھی کی ہے، اور مزید تحقیقات کے لیے کیس محکمہ اینٹی کرپشن یا کسی دوسرے تحقیقاتی ادارے کو بھیجنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری جاری ہے، اور انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ملوث افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 کے قریب گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے خلاف کارروائی کے لیے چیف سیکرٹری کو لکھا گیا ہے۔ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنا جو احتساب کا نعرہ ہے اس کے اوپر قائم ہے۔ ہر صورت وہ چاہتی ہے کہ احتساب ہو اور صاف شفاف انکوائری ہو اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ کارروائیاں آگے بڑھتی رہنی چاہیے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ نادرا کی جانب سے ایک اعلان بھی کیا گیا ہے، تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور چونکہ نادرا ایک اہم ادارہ ہے وفاقی حکومت کا، جن لوگوں نے شناختی کارڈ نہیں بنوائے ان کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی جانب سے ہر پاکستانی شہری کے لیے یہ اہم خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نادرا نے پاکستان میں ہر شہری کے لیے جو 18 سال کی عمر مکمل ہونے پر جو قومی شناختی کارڈ ہے اس کو بنانے کا اور اس کا حصول لازمی قرار دے دیا ہے۔ نادرا آرڈیننس 2000 کے سیکشن، یہ 2000 میں آیا تھا، سن 2000 میں نادرا آرڈیننس 2000 کے سیکشن 9 سب سیکشن 1 کے تحت 18 سال کی عمر کے بعد 90 دن کے اندر شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستانیوں سن لو، نادرا آرڈیننس میں ترمیم آ گئی ہے۔ جو بچہ 18 سال کی عمر، جیسے اس کی عمر مکمل ہوگی، وہ 3 ماہ کے اندر اس نے اپلائی کرنا ہے نادرا کی رجسٹریشن کے لیے۔ 18 سال کی عمر کے بعد 90 دن کے اندر شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینا لازمی ہوگا۔ بروقت درخواست نہ دینے کی صورت میں نادرا آرڈیننس کے سیکشن 30
सब सेक्शन ई के मुताबिक 6 माह तक कैद बामुशक्कत या 50,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। 6 माह सज़ा या कैद बामुशक्कत जो शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाएगा 18 साल के उम्र मुकम्मल होने तक, या कुछ लोगों ने अभी तक जिनकी 25-25 साल उम्र हो गई है, 50-50 साल उम्र हो गई है, शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए। ज़्यादातर ये देहातों में ख़वातीन का मसला होता है, तो उसके ऊपर ये अब याद रखें कि 6 माह कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। ये नादरा की जानिब से बाकायदा तौर पर तंबीह की गई है शहरियों को। दूसरी जानिब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब से आपकी जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA से सरकारी खर्च पर हज व उम्रा पर भेजे गए अफसरान व स्टाफ की तफसीलात 1 माह में तलब कर ली गई हैं। आप जानते हैं वुज़रा भी सरकारी खर्च पे जाते हैं, बाकी अफसरान भी जाते हैं और पुलिस अफसरान जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग जाते हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कार्रवाई करते हुए नादरा से ये कहा है कि वो फौरी तौर पर तफसीलात फराहम करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने डॉक्टर असलम खाकी की दरख्वास्त पर यह ऑर्डर जारी किया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक CDA के पास एक्वायर करदा ज़मीन के मुताबिक ज़मीन के मालकान को देने के लिए रकम नहीं है, लेकिन अपने अफसरान और स्टाफ को हज व उम्रा पर सरकारी खर्च पर भेजा जा रहा है। तो अदालत ने कहा भी CDA अपने अफसरान को कैसे सरकारी हज या उम्रे के लिए भेज सकते, किस कानून के तहत भेज सकता है, जिनके पास बेसिक कामों के लिए फ़ंड्स नहीं हैं लेकिन अपने लोगों को नवाजने के लिए वो सरकारी हज और उम्रे करवा रहा है। तो उस पर CDA को सरकारी हज पर भेजा, CDA को रोकने के अहकाम जारी किए जाएँ। ये अदालत ने रिस्पोंडेंट को नोटिस किया है, CDA को इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट विद द डायरेक्शन टू सबमिट अ रिपोर्ट सेटिंग आउट द डिटेल्स ऑफ द ऑफिसर्स staff sent for Hajj or Umrah and the amount spent thereon from the funds of CDA। अदालत ने कहा है कि जो CDA के फंड्स से आपने अपने अफसरान और स्टाफ के लोगों को हज या उम्रा के लिए भेजा है, उन तमाम की तफसीलात तलब कर ली गई हैं कि पता चले कि कितने लोग हैं जिनको आपने इस तरीके से भेजा है और इस तरीके से आपने उनको हज और उम्रा के लिए भेजा है। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है जिसमें ये सवालात पूछे गए हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो हमारे जो DG ISPR हैं वो आज 2:30 बजे या 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 2:30 का कहा गया है। मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी, सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। डायरेक्टर जनरल ISPR के जो डायरेक्टर जनरल हैं DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो होगी करम के जो पारा चनार का मामला है उसके ऊपर, चूँकि सूबाई हुकूमत कह रही है कि जो रास्तों की बंदिश है वो वफाकी हुकूमत या इदारों ने की हुई है। एक पारा चिनार और करम में जो सैकड़ों कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं, एक उसके ऊपर, और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं। मेरे ख़्याल में बजाय इसके कि जो अभी सज़ाओं का मामला हुआ है और उसके ऊपर चूँकि बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं, तो अब वो सब जुड़े से मामला अब अपीलें जाएंगी या सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी। तो मेरे ख़्याल में अब चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो असल हमारे मसाइल हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान इसका मसला इस वक्त बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है, सोशल मीडिया के ऊपर ये एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से। हालांकि तालिबान तो इतने जोगे नहीं हैं, तो फिर वो भारतीय लॉबी है जो एक पूरी जंग बना रही है। तो इस वजह से बतौर एक ज़िम्मेदार रियासत के हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इन मामलात को, जैसे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से भी कहा गया कि हमें बातचीत के साथ मामलात हल करने होंगे। हम जंगें नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई भी दुनिया का मुल्क इस वक्त जंगें नहीं अफोर्ड कर सकता। तो बेहतर अंदाज में अल्लाह पाक खैर खैरियत से तमाम मामलात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की जाती है, हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाता है या उसके बरक्स दूसरे मामलात को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के 3 हलकों में NA 46, 47 और 48 का तफसीली जो फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और जो शकूर प्राचा हैं, रिटायर्ड जज हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के, पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के वो जज हैं, रावलपिंडी डिवीज़न के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। उनके पास इस्लामाबाद के भी 3 हलकों को उनके पास ट्रांसफ़र कर दिया था। तारिक जहांगीरी साहब के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तीनों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दायर की थी कि जो डायरेक्शन दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से
کہ آپ ریمانڈ میں ڈائریکشن دی گئی تھی، تو وہ اس ڈائریکشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ الیکشن کمیشن نے منمانی کی ہے۔ بدنیتی اور تعصب کی بنیاد پہ طارق جہانگیری کو ہٹا کے شکور پراچا کو، ریٹائرڈ جج کو ٹرائبونل مقرر کر دیا ہے اسلام آباد کی تینوں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی الیکشنز پٹیشنز پر۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا تگڑا حکم دیتے ہوئے نہ صرف شکور پراچا کو کارروائی سے روک دیا ہے، بلکہ ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ موسم سرما کی جو تعطیلات ہیں تب تک یہ اسٹے آرڈر چلتا رہے گا، اور موسم سرما کی تعطیلات جو 8-9 جنوری کے بعد ختم ہوں گی تو اس کے بعد پھر یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ آج تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے شکور پراچا کو کارروائی سے روک دیا ہے، اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ درخواست گزاروں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ درخواست گزاروں کے مطابق الیکشن کمیشن نے جن وجوہات کی بنیاد پہ ٹرانسفر کیا ہے ٹرائبونل، وہ درست اور قابل عمل نہیں ہیں، وہ سارے کی ساری بدنیتی پر اور تعصب کی بنیاد پر ہیں۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، ان کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور ٹرائبونل کو کارروائی سے روکا جاتا ہے۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ یہ پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، چونکہ جنوری کا مہینہ ہے، مذاکرات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کمیشن بھی بننے ہیں، تو اگر تو یہ اسٹے آرڈر نہ ہوتا تو شکور پراچا نے ان کو ڈیسائیڈ کر کے مینٹینیبلٹی کے معاملے پہ ہی ڈیسائیڈ کر کے ان کو فائنل کر دینا تھا۔ تو یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو تینوں درخواست گزار ہیں ان کے لیے اب اصل مقصد ہے ایکسپوز ہونا، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونا کہ کس طریقے سے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، تاکہ اگلے جو انتخابات ہوں اس میں ان چیزوں کو سے بچا جا سکے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔